بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اور امپورٹنٹ اور کروشل ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک خواتین کی ایجوکیشن، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس منفرد موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ویسے تو تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میرے خیال سے کہ جتنی تعلیم عورت کے لیے تعلیم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اگر ایک عورت ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ بہترین نسلوں کو جنم دے گی اور معاشرے میں بہترین لوگ دیکھنے کو ملیں گے۔ کیونکہ جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو وہ خود ایک اچھی تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ عورت تھی، تو یوں وہ اپنے بچے کی بھی بہترین طریقے سے تربیت کر سکے گی، جس سے معاشرے میں پوزیٹیو امپیکٹس پڑیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وومنس ایجوکیشن کے اگینسٹ ہوتے ہیں، جو عورت کی، خواتین کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھ لیجئے، اگر عورت کو ہم تعلیم سے دور کر دیں گے تو معاشرے میں جہالت، اگنورنس عام ہو جائے گی۔ کیونکہ جب ایک عورت ہی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، وہی جاہل ہوگی، تو آنے والی نسلوں کی وہ کیسے بہترین تربیت کر پائے گی؟ یوں تو جہالت، اگنورنس معاشرے میں عام ہوتی جائے گی، اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عورت کی تعلیم اور ان کی امپلائمنٹس کے لیے اتنے بہترین انتظامات نہیں کیے گئے جتنے کرنے چاہیے تھے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی لیڈیز کے لیے، فیمیلز کے لیے، خواتین کے لیے ایک علیحدہ تعلیمی سسٹم کو وجود دینا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کو ایجوکیشن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، تو میرے خیال کے مطابق کہ فیمیلز اور میلز کی الگ الگ یونیورسٹیز ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ بات ایک انسان کرتا ہے تو آگے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نہیں جی، جب ایک لڑکا اور لڑکی کو ایجوکیشن، یعنی کہ جب یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے تو یوں ان کی آپس کی جو شائنس ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یوں لڑکا لڑکی میں کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے نزدیک بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب کو ایجوکیشن آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے نیگیٹو امپیکٹس پڑتے ہیں جو آپ تصور خود کر سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس، امپلائمنٹس کے لیے، ان کی جابز کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس کو محسوس کرنا چاہیے جہاں خواتین اسپیشلسٹ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میڈیکل کی فیلڈز میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل میں کچھ ایسی فیلڈز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ گائنی، جب اس میں خواتین نہیں ہوں گی تو مرد عورت کا کیا علاج کریں گے؟ اس فیلڈ میں میرے خیال کے مطابق خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کا وہاں ایک عورت اچھے سے علاج کر سکے۔ اس کے علاوہ نرسنگ کی فیلڈ میں بھی خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا اچھے سے ایک عورت معائنہ کر سکے، ان کا علاج کر سکے۔ اور ہونا تو یوں چاہیے کہ مرد کا علاج مرد اور عورت کا علاج عورت کرے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو یہ سسٹم بھی بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں خواتین کی اس طرف، میڈیکل کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ اس فیلڈز میں آگے آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور فیلڈز بھی ہیں جن میں خواتین ہوں تو معاشرے میں خواتین ہوں تو کافی بینیفیشل ہوگا، جیسے کہ چائلڈ سائیکولوجی، یہ بھی عورت کے لیے، خواتین کے لیے ایک اچھی فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہوم ایکونومکس، یہ عورت کے لیے بہترین فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ عورت کی ہمیں انجینئرنگ میں ضرورت ہے،
عورت کی ہمیں کسی اسپورٹس میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں ضرورت ہے، عورت کی ہمیں ٹرین ہوسٹنگ میں اور ایئر ہوسٹنگ میں کوئی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عورت کی ہمیں ان فیلڈز میں ضرورت ہے۔ ہاں، عورت میڈیکل میں آئے، ٹیچنگ میں آئے، چائلڈ سائیکولوجی میں، ہوم اکونومکس میں، باقی فیلڈز کو مرد کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی ریلیجیس ایجوکیشن، آپ کی دینی تعلیم خواتین کے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک عورت جو دینی تعلیم نہیں رکھتی، وہ بہترین اپنی اولاد کی بہترین پرورش، اس کی بہترین تربیت کیسے کر پائے گی؟ بے شک اس نے فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن کیا ہمیں فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور دیگر سائنسز بتاتی ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کام ہمیں کرنا ہے، کس کام سے بچنا ہے؟ یہ چیز ہمیں یہ سائنسز تو نہیں سکھاتی نا۔ تو ایک عورت کے پاس جب تک اپنی دینی تعلیم، ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پائے گی۔ اور بدقسمتی سے جدھر تک میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں خواتین کا بہترین سیٹ اپ ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا دین سے رجحان دور ہوتا جا رہا ہے۔ مرد تو پھر بھی جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہیں، وہاں خطبہ سنتے ہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی 2-4 احادیث یوں ہی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں خواتین کی ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے بھی ایک بہترین سیٹ اپ بنانا ہوگا، جدھر خواتین کی ریلیجیس ایجوکیشن پر ہمیں زور دینا ہو۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے خواتین کی تعلیم پر، تو یہاں ایک بہت بڑی ہستی کی بات نہ کی جائے تو یہ ٹاپک ادھورا رہے گا۔ میری مراد حضرت عائشہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ عنہا ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دینی علوم پر مہارت کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام خواتین کا اور حضور علیہ السلام کی دیگر تمام ازواج مطہرات کے علم کو جمع کر لیا جائے، لیکن ان سب پر حضرت عائشہ کا علم بھاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ نے صرف اپنے آپ کو دینی علوم تک ہی محدود نہیں رکھ لیا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میڈیکل میں بھی اسپیشلسٹ تھی۔ آپ علم طب میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم طب میں حضرت عائشہ سے بڑا ماہر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تفسیر اور فقہ کے علوم میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ایک بہت بڑی ایجوکیشنل پرسنالٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک مشہور فقیہ اور ایک مشہور محدثہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا خواتین کے علم، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے موضوع ہمارا۔ ہمیں چاہیے کہ خواتین کی ایجوکیشن پر بہت زور دیا جائے، ان کی سائنسی علوم پر، اور بالخصوص ہمیں ان کی ریلیجیس ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کن کن علوم میں مہارت رکھتی تھیں، وہ علم فقہ میں، اس کے علاوہ وہ طب میں بھی اسپیشلسٹ تھی، اس کے علاوہ بھی آپ نے دیگر علوم دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو اچھے معنوں میں تعلیم حاصل کرنے کی، اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔